دعوت کی محنت اور دین کی فکریں اور آخرت کی جدوجہد ہمارا نظم لائن بالعموم نہیں رہا اور اس راستے پہ امت کا بڑا حصہ محروم ہو گیا. تو جس امت کی محنتوں سے دعوت کی چادر پھیلائی جا رہی تھی آج اس امت کا خود ایمان خطرے میں پڑ گیا اور کلمے کے لالے پڑ گئے اور نسلوں کی زندگی حق کو پہچاننے سے محروم ہو گئی. اب وہ دعوت کی محنت جس کی برکتیں دنیا دیکھ رہی تھی اور دوسروں کی زندگی میں منتقل ہو رہی تھی آج خود دعوت والا اور ایمان والا دعوت کی عظمت کو نہیں جانتا اور دعوت کی قیمت کو نہیں پہچانتا اور دعوت کی برکت کو نہیں جانتا کہ اللہ کی طرف بلانے کی قیمت کیا ہے اور اللہ کی طرف بلانے کی برکت کیا ہے اور اللہ کی طرف بلانے پر اللہ کے وعدے کیا ہیں, آقا کی خوشخبریاں کیا ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کا مزاج بنایا تھا, تمہارا سوچنا بھی دعوت کی بنیاد پر, تمہارا چاہنا بھی دعوت کی بنیاد پر, مال ہو تو اس کا لٹانا بھی دعوت کی بنیاد پر, جذبات ہو تو قربان کرنا بھی دعوت کی بنیاد پر, یہاں تک کہ یہ جان ہتھیلی میں لے کے دعوت کی بنیاد پہ نکلتے تھے. اور جب شہادت نظر آتی تو کبھی آنکھ میں آنسو بھی آ رہے اور آنسوؤں کو دیکھ کے دشمن نے پوچھا کہ کیا گھبرا گئے تو کہا ارے نادان تو دھوکے میں پڑا ہوا, گھبرا نہیں گئے بلکہ غم اس بات پہ ہو رہا کہ اللہ ایک جان ہے اور یہ مختصر سی جان دیکھتے دیکھتے ختم ہونے کو ہے. اب اس سے آپ کے اتنے بڑے دین کا اور ایسی عظیم دعوت کے عمل کا حق ہم کیا ادا کر سکتے؟ کاش اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بدن میں بال ہیں اور جتنے روئے میرے ہاتھ پر, پیر پر, میرے سینے پر موجود ہیں. اگر جتنے میرے بدن پر بال موجود ہیں اتنی جانیں آپ دیتے اور ہر جان آپ کے نام پہ قربان ہوتی تو شاید کوئی دین کا حق ادا ہوتا. اور یہ کہہ کر اس وقت بھی یعنی جان دیتے ہوئے بھی جذبے ہوتے کہ کاش کچھ اور ہوتا تو ہم لٹا دیتے. اور لٹا دیتے نہیں بلکہ کیفیات دعوت کے ماحول کی یہ نہیں کہ ایک ہی سب میں باپ بیٹے مسابقت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں, صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جابر دوڑے میں چلے آ رہے ہیں اور حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ دوڑے میں چلے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آقا میں پہلے آ گیا اور جابر کہہ رہے ہیں آقا میں پہلے آ گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اب میرے باپ عبداللہ کو آپ روک دیجئے, ان کی 7 بیٹیاں ہیں, گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, یہ ٹھہر جائے. اور حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ جوان ہے, ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں اللہ برکت دے دے اور آگے دین کی خدمت کر لے, اسے بہنوں کی خدمت کے لیے آپ کہہ دیجئے لیکن مجھے شہادت کی تمنا کا موقع پھر ملے گا نہیں ملے گا, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. آقا دونوں کے جذبوں کو دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تم دونوں کے نام کا قرآن ڈالا جائے گا, جس کا نام نکلے گا اللہ کے نبی اسے اپنے ساتھ لے جائے گا. جب قرآن نکلا تو اس میں حضرت عبداللہ کا نام آ گیا اور ان کے ساتھ حضرت جابر کا نام نہیں آیا تو حضرت جابر رو پڑے. آپ نے فرمایا جابر اللہ کے لیے صبر کر لے, یہ اللہ کی طرف کا فیصلہ ہے جو اللہ کا نبی سنا رہا ہے. اور حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور جب چلے تو حضرت عبداللہ نے سوچا کہ بھائی زندگی میں پھر کوئی موقع ملے گا نہیں ملے گا. اس بے جگری کے ساتھ یہ نہیں کہ بھائی برکتن گئے تھے, قربانیوں کے کارنامے بیان کریں گے واپس آ کریں گے, وہ تو دنیا کی محبتوں سے دل پاک ہوا تھا دعوت دی اللہ کی برکتوں سے کہ اب دنیا ان کی نگاہوں کے اندر ایک کنکر کے برابر بھی نہیں تھی. اب وہ آج تو سارے بگاڑ جو دنیا میں آ رہے ہیں 2 بھائیوں کے درمیان, ایک گھر کے درمیان, ایک آپس کے حلقہ احباب کے درمیان, ایک خاندان کے درمیان اور پورے عالمی بنیاد کے اوپر جتنے بگاڑ ہیں وہ سارے فتنے اس دنیا کی بنیاد پر ہے, اس معلومات کی بنیاد پر ہے کہ آدمی سمجھ رہا کہ اس سے ہماری زندگی بنے گی. اور وہاں ذہن یہ بنایا گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا اے لوگوں میری اس بات کو لکھ کے رکھ لو اور آنے والی امت کو سنا دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ سنا دینا اور یہ بتلا دینا کہ جس دن امت کا ذہن یہ بنے گا کہ اچھے کپڑوں میں ہماری عزت ہے اس دن یہ امت ذلیل کر دی جائے گی. تو امت کا مزاج یہ بنا تھا کہ چیزوں سے ہماری زندگی بنتی نہیں بلکہ وقل ہمارے اکابر کے اور مفسرین کرام کے جنہوں نے دنیا کی تعریف لکھی, ایک تو فرمایا کہ دنیا کے بارے میں اللہ پاک نے خود اس بات کو فرما دیا کہ یہ دنیا جو ہے حقیر متاع ہے. اور متاع کس کو کہتے ہیں تو متاع کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ کپڑا جو انتہائی پرانا اور بوسیدہ ہو گیا ہو اور وہ کپڑا جو پرانا اور بوسیدہ ہونے کے بعد گندگی میں لپیٹ دیا گیا ہو کہ بھئی بچوں کی غلاظت اس میں بھر گئی ہو, ان کا اور ان کی گندگی اس سے پوچھ دی گئی ہو. اب لیتے تو کیا اور ہاتھ تو کیا لگاتے, دیکھنے سے کراہیت ہو رہی ہو. اس ٹکڑے کا نام کپڑے کے اس پھٹے ہوئے بے قیمت کا اس کا نام متاع ہے. اللہ نے پوری دنیا کو اس متاع سے تعبیر کیا کہ اس کپڑے کی طرح بے حیثیت ہے. اس لیے ایمان والوں نے کبھی اس کو محبت سے لینا پسند بھی نہیں کیا اور محبت سے اس کو قبول کرنا پسند بھی نہیں کیا. وہ اس کے خمیر پہ جانتے تھے. شقیق ملقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا, ارے بھائی پورا اپنے گھر کا مال نہیں, اپنی ذاتی کمائی نہیں, بلکہ پوری دنیا کا مال اگر بے محنت کے مجھے حلال طریقے کے سے اللہ کے نام پہ تقسیم کر دوں
کہا کہ شفیق قسم کھا کے کہتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے بھی میں اس دنیا کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو شاگردوں نے حیرت سے کہا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مردار دنیا، بے قیمت دنیا، لیکن یہ بھی تو آدمی کو نچوڑ دیتی ہے اور اس کی زندگی کو توڑ دیتی ہے، اس کے بعد اسے چند ٹکے ملتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پوری دنیا بے محنت کے ملے، پھر حلال راستے سے ملے، اور ایسی ملے کہ ایک ہاتھ سے ملے اور دوسرے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ تقسیم ہو جائے، اور اتنی دیر کے لیے بھی تیار نہیں۔ فرمایا اے لوگوں، تم دنیا کے دھوکے سے بچو اور اس کے خمیر کو پہچانو۔ اس کے خمیر میں اللہ نے خباثت رکھی ہے، کیا عجب کہ لیتے وقت میں مخلص ہوں اور دیتے وقت میں متکبر بن جاؤں۔ تو مال آئے گا اور چلے جائے گا، اور اس کے درمیان پیدا ہونے والا تکبر مجھے جہنم میں پہنچا دے گا۔ اس لیے میں اتنی دیر کے لیے بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے اندر کبر کو پیدا نہ کر دے اور میری زندگی کو بگاڑ نہ دے۔ تو اس طرح اس دنیا میں جب دعوت کی محنت وجود میں آئی اور زندگیاں دعوت والے راستوں پہ چلتے رہی، تو معاشرے کا معاشرہ اور ماحول کا ماحول ایسا بنا تھا کہ پھر ہر چیز، یہ بات نہیں کہ صاحب کوئی غریب غربت میں، مجبوری میں، بے ٹھکانے کے دوانے میں اس طرح کی کوئی بات کی ہو، بلکہ دعوت سے وہ مزاج وجود میں آیا تھا کہ اللہ کے عوامر کی طرف کھنچ جانا آسان تھا اور دنیا کی محبتوں سے دامن کو بچا لینا آسان تھا۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی کہ بھائی اتنا ایمان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو خواہشات سے اسے احکامات پر استقامت دے دیں، جو اسے حلال و حرام کی تمیز بتلا کر حلال پر اسے جما دے، جو اس کی زندگی کو اللہ کی لمحہ جو مرضی ہے اسے پہچاننے والی بصیرت اس کو دے دے اور اس پر اس کی زندگی کو جما دے اور چلا دے۔ اتنا ایمان تو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اب آج ہمارا ایمان تو گھر سے مسجد تک آنے کے لیے مشکل بنا ہوا ہے، حلال و حرام کو مسئلہ آ گیا تو آزمائشوں میں پڑ جانے والا مسئلہ ہے۔ اب زبان کے اوپر ایمان کا بول، بقول ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا ایک آدمی کہتا کہ بھائی میں بتوں کو نہیں مانتا، کہا ٹھیک ہے بھائی تم ہم بتوں کو نہیں مانتے، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، چلو ہم نے سونے کا بت بنا دیا، یہ کتنا سنہرا ہے اور کیسی کشش والا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال؟ ارے لاہور پڑھو، بتی ہوتا ہے، اس سے زندگی کیا بنتی؟ اچھا چلو جب تم بت کو نہیں مانتے تو اسے ایک لاٹھی مار دی، کہا اسے ختم ہی کر دو۔ اب جو لاٹھی ماری اور وہ سونے کا بت ٹوٹا اور ٹکڑے پھیل گئے۔ اب یہی جو بتوں کا انکار کرنے والا تھا یہ ٹکڑوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ادھر سے سنا، ارے کیا چل رہا ہے؟ ارے وہ سونا لے رہے، اس سے کام بن جاتا ہے۔ تو کہا تم جیسے بت سے زندگی نہیں بنتی، بت کی بدلی ہوئی شکلوں سے بھی زندگی نہیں بنتی۔ تم تجارت کے بت کا بھی انکار کرو، تم ملازمت کے بت کا بھی انکار کرو، تم اپنی محنتوں کے بت کا بھی انکار کرو، تم اپنی شکلوں کے بت کا بھی انکار کرو کہ یہ سب بھی بت کی طرح ہے، اس سے ہماری زندگی نہیں بنتی۔ اور فرمایا توحید کامل یہ ہے کہ زمین کے ذروں سے لے کے عرش کے ستاروں تک اور آسمان کے سیاروں تک ہر چیز کا انکار تمہارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ان سے میری زندگی نہیں بنتی۔ یہ اندرون کے ٹٹولنے کی چیز ہے اور اپنے اعمال میں اس کو پرکھنے کی چیز ہے کہ واقعی دنیا کی محبتوں سے ایمان والا قلب پاک ہوا یا نہیں ہوا اور ان چیزوں سے میری زندگی صاف ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو آدمی اپنی زندگی کو آپ کس کے دیکھے کہ عوامر کی آواز ایک طرف لگ رہی ہے، احکامات ایک طرف بلا رہے، خواہشات ایک طرف بلا رہے۔ اب ختم احکامات پہ چلنے کے لیے تیار ہے یا خواہشات پہ پھسلنے کے لیے تیار ہے؟ تو اپنے ایمان کا بھاؤ جبھی معلوم ہوگا اور اپنے ایمان کا وزن جبھی معلوم ہوگا۔ اسی لیے ہمارے حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو اگر کسی کا دین دیکھنا ہے تو اس کی دنیا دیکھ لو، اگر دنیا صحیح ہے تو اس کا دین پختہ ہے، اور اگر اس کی دنیا میں گڑبڑ ہے تو اس کا دین قابل اعتبار نہیں ہے۔